اب روزہ کیا ہے؟ بظاہر تو کھانے اور پینے اور اپنی خواہشات کے پورا کرنے سے رکنے کا نام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ گناہوں کو معاف کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے کم از کم، پھر 700 تک بھی ہے اجر اس کا، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ یہ نہیں کہ 700 یا اتنے 100 ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ خالص میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں آپ ہی عطا کروں گا۔ اور جب رب عطا کرے گا تو رب تو پھر اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا نا جی۔ یہاں پر اگر وہ مثال ذہن میں آ جائے کہ ایک اعرابی اور دیہاتی نے بادشاہ کو بارش کا پانی پیش کیا تحفے کے طور پر، وہ گھڑا بھر کر لے گیا، بادشاہ نے اس گھڑے کو اشرفیوں کے ساتھ بھر کر واپس لوٹایا، تو وہ اعرابی اور دیہاتی سونے کی اشرفیوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے واہ بھائی واہ، بادشاہ تو بادشاہ ہے، میں نے پانی پیش کیا اور اس نے یہی گھڑا مجھے سونے کا بھر کے دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، تو میرے لیے کھانا چھوڑ رہا ہے نا، تو میرے لیے پانی چھوڑ رہا ہے نا، تو میرے لیے اپنی خواہشات پہ چھری چلا رہا ہے نا، میرے لیے کر رہا ہے نا، جی یا اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں۔ فرمایا اچھا تو کر جو کر سکتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو اپنی حیثیت کے مطابق نیکی کرے گا اور میں اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے، الصوم جنۃ، جیسے جنگوں میں تیر اور تلوار سے بچنے کے لیے لوگ ڈھال کا استعمال کیا کرتے تھے، ایسے ہی اللہ کی ناراضگی اور گناہوں سے بچنے کے لیے روزہ ایک ڈھال کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی اگر اپنی ڈھال کی حفاظت نہ کرے اور اس ڈھال کو پھاڑ ڈالے تو ظاہر ہے اس میں سے تیر گزر آئیں گے، ایسے ایک آدمی اگر روزے کی حفاظت نہ کرے، روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ بولے جا رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے بد نظری کیے جا رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے غیبت بھی کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے گناہوں پہ بڑی دلیری کے ساتھ اسی طرح جا رہا ہے، تو گویا کہ اپنی اس ڈھال کو پھاڑ رہا ہے۔ اگر ڈھال پھٹ گئی تو پھر حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد میں فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو آدمی جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، غلط کاریاں نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑے۔ فرمایا جس طرح کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اس سے زیادہ جھوٹ چھوڑنا ضروری تھا، اس سے زیادہ حرام کاری کو چھوڑنا ضروری تھا، اس سے زیادہ حرام خوری کو چھوڑنا ضروری تھا۔ روزہ رکھا ہوا ہے، پانی نہیں پی رہا، رشوت لے رہا ہے، لقمہ روٹی کا منہ میں نہیں ڈال رہا، سود کا پیسہ لے رہا ہے، دوسرے کا حق دبا رہا ہے، گندا اور خراب مال بیچ رہا ہے، دھوکہ دے کر پیسہ کما رہا ہے، جھوٹ بول کر پیسے کما رہا ہے، لیکن پانی نہیں پیتا جی روزہ نہ ٹوٹ جائے، لیکن لقمہ نہیں کھاتا جی روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ ارے یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ تو روزوں کے علاوہ بھی منع تھے اور تو روزہ رکھ کے یہ سارے کام کر رہا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا چھوڑے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں
کہ وہ پانی چھوڑے۔ شاید یہ لطیفہ ہو لیکن ایک مثال سنی ہے کہ ایک آدمی جو سود خور تھا اور کسی قریب محلے میں جو عالم تھے اس کو بار بار سمجھاتے تھے کہ یار سود چھوڑ دے، دیکھو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، وہ بار بار اس کو سمجھاتے رہتے تھے، وہ نہیں مانتا تھا۔ وہ چھوڑو جی اس بات کو، رمضان کے دن آ گئے، وہ اسی عالم سے مسئلہ پوچھنے گیا۔ اس نے کہا استاد جی بھول کر میں نے پانی پی لیا ہے، اب کیا حکم ہے؟ استاد جی نے کہا اچھا پانی پی لیا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، طالب علم سے کہا ایک گلاس اور بھی لے آؤ، وہ اور بھی لے آئے، انہوں نے کہا یہ بھی پی لے۔ نے کہا جی مسئلہ بتاؤ؟ کہا یہ پی نہ پھر بتاتا ہوں۔ انہوں نے دوسرا گلاس بھی پلوا دیا اس کو، اور پھر کہنے لگے گھر جا کے روٹی بھی کھا لے۔ کیوں بھوکا مر رہا ہے؟ سود تو چھوڑتا نہیں ہے، اور کھانا کیوں چھوڑتا ہے؟ سود تو چھوڑتا نہیں ہے، پانی کیوں چھوڑتا ہے؟ حرام تو چھوڑتا نہیں ہے، پانی سے کیوں اجتناب کر رہا ہے؟ شاید یہ مثال ہو لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے نا ان سے بندہ رکے نہیں تو صرف پانی سے کیوں رکتا ہے؟ دیکھو ان چیزوں کو پہلے چھوڑے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ رب نے کہا ہے سود نہیں چھوڑتے ہو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سنیے میرے بھائیوں، ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا بڑا گناہ گار ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن جو آدمی سود نہیں چھوڑتا، اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کے پیسے سے سحری کی ہے، سود کے پیسے سے افطاری کی ہے، رشوت کے پیسوں سے کھجوریں لے کر تقسیم کر رہا ہے، دوسرے کا حق دبا کر وہ جناب افطاریاں کروا رہا ہے، دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کیا اور وہ پلاٹ بیچا اور دیگیں لے کر بانٹ رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ دھوکے سے بات نہیں بنے گی۔ دنیا میں شاید کسی کو دھوکہ دے دیا جا سکتا ہے، رب کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اٹھائیے قرآن مجید اور دیکھیے دوسرا پارہ جہاں پہ اللہ نے روزے کا حکم دیا۔ اس حکم سے پہلے اللہ نے کہا میراث میں کسی کا حق نہ مارو، یہ روزے کی آیتوں سے پہلے فرمایا، اور روزے کی آیات کے بعد کیا فرمایا؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل اور ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال نہ کھاؤ۔ گویا کہ روزے کے دونوں جانب پہلے اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے حرام خوری سے منع کیا، اور درمیان میں فرمایا کہ میری رضا کے لیے کھانے پینے کو بھی چھوڑ دو۔ معلوم ہوا جس طرح اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑا ہے، اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے حرام خوری اور حرام کاری کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ شاید یہ باتیں تھوڑی سخت ہوں لیکن ہیں باتیں سچی، ہیں باتیں درست، اور یہ وہ کڑوی دوائی ہے کہ جس کو پینے کی مجھے بھی ضرورت ہے اور آپ سب کو بھی ضرورت ہے، اور یہ کڑوی دوائی جب ہم پئیں گے تبھی شفا ملے گی، اس کے بغیر نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں روزے کے بڑے فضائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں تراویح جس نے ایمان کے ساتھ پڑھی اور قرآن سنا اس کے گناہ بخشے جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی دھیان کرنا بہت ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی بندے کا روزہ ہو تو فلا یرفث ولا یسخب، فرمایا کہ وہ ایک تو بے حیائی کے کام نہ کرے، بد نظری نہ کرے، اور گناہوں کے قریب بھی نہ جائے۔ روزہ جو ہے اگر آپ غور کریں تو یہ لفظ اللہ نے وہاں پر فرمایا کہ جب بندہ احرام باندھ کر حج کے لیے جاتا ہے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، یہاں پر حضور نے فرمایا فلا یرفث، جس نے احرام باندھ لیا۔ اب کتنی بڑی پابندیاں ہیں احرام کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، احرام باندھ کر کوئی بد نظری کر رہا ہے، احرام باندھ کر کوئی غلط کاریاں کر رہا ہے، گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو جی، ویسے بھی گناہ ہے لیکن احرام باندھ کے جو کر رہا ہے ڈبل ہو گیا نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ یہاں پر بھی فرمایا، روزہ رکھ کر اگر یہ کام نہیں چھوڑ رہے ہو تو سمجھو احرام رکھ کر گناہ کر رہے ہو، سمجھو احرام باندھ کر بد نظریاں کر رہے ہو۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ رمضان کا روزہ یہ رمضان کا ایک خاص عمل ہے، لیکن یہ دھیان کیا جائے
کہ میرا روزہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتیں آئیں، کہا یہ گیا کہ یا رسول اللہ ان کو روزہ بڑا لگا ہوا ہے، بڑی پریشان ہیں، اور حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اب جناب روزہ توڑنے پہ آ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، حضور نے ایک پیالہ یا برتن ان کو دیا، فرمایا اس میں الٹی کرو، قے کرو۔ انہوں نے جو قے کی اس میں انسانی گوشت کے ٹکڑے بھی باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں نے گوشت تو نہیں کھایا انسان کا، لیکن روزہ رکھ کر غیبت کی ہے۔ اور ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی حالت بھی اس لیے بگڑ گئی ہے کہ ادھر روزہ رکھا ہوا تھا اور سارا دن غیبت کرتی رہی ہیں، اور یہ غیبت کی وجہ سے انسانی گوشت کے ٹکڑے ان کے معدے کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہماری تو محفلیں سجتی غیبت کے ساتھ ہیں۔ اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ چند باتیں میں نے رمضان کا جو روزہ ہے اس کے متعلق کی ہیں۔ دوسرا عمل رمضان کا جو اہم عمل ہے وہ ہے قیام اللیل، جس کو تراویح ہم کہتے ہیں۔ یہ بھی بہت اونچا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، ایمان کے ساتھ کیا، ثواب کی نیت سے کیا، اللہ اس کے بھی پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو وہ ہیں جن کی راتیں میرے سامنے سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی دھیان کرنا کہیں ہم اپنے قیام اللیل کو بھی ضائع نہ کر دیں۔ جیسے روزے کی حفاظت ضروری ہے نا جی، ایسے ہی قیام اللیل کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا، پھر عرض کرتا ہوں کہ ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی قرآن مجید پڑھنے والا پڑھے، اور 1-2 منٹ بھی فالتو نہ لگیں، بس جلدی ہو اور جان چھوٹے۔ یہ جان چھڑانے کی نیت جو ہے یہ ثواب کو ضائع کر دینے والی چیز ہے۔ ہم نے پڑھا سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ نے ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، وہ ٹال مٹول کرتے رہے، بالآخر ذبح کر دی۔ اللہ نے فرمایا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے عمل تو کر دیا لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن دل نہیں چاہ رہا۔ ہمارے وہ بھائی جو تراویح کے لیے آتے ہیں اور پچھلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں کہ امام صاحب رکوع کے لیے جائے گا، ہم بھی فٹک کر کے شامل ہو جائیں گے۔ بتاؤ بھائی ان کا دل کر رہا ہے قرآن سننے کو؟ اگر کر رہا ہوتا تو پھر کھڑے ہو جاتے نا صف میں، یہ تو صف میں کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ اب فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ آیت ذہن میں رکھنا جو اللہ نے بنی اسرائیل کو کہی ہے کہ کر تو دیا لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ بھائی بھی آ تو گئے لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بھائی دل کی چاہت سے آؤ، محبت کے ساتھ کھڑے ہو، کوئی نہیں مرتا۔ قیام اللیل سے اگر کوئی مرا ہوتا نا تو کئی لوگ جناب مر جاتے، خصوصاً وہ ہمارے عرب میں اللہ ان کو خوش رکھے کتنا لمبا قیام اللیل ہوتا ہے۔ تراویح جب حرمین میں پڑھتے ہیں دل کرتا ہے جناب بندہ سنتا ہی رہے۔ کوئی نہیں مرا جناب قیام اللیل کی وجہ سے، کوئی نہیں کھڑا ہو کے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات اتنا لمبا قیام فرماتے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، پاؤں مبارک سوج جاتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اتنی مشقت آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ نے تو مغفرت کے وعدے کر رکھے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے اتنا کرم کیا اس کا شکر گزار بندہ میں کیوں نہ بنوں۔ نام اس نبی کا لینا اور بیٹھے رہنا اور رکوع کا انتظار کرتے رہنا، اور پھر جناب اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جانا، پتہ نہیں قیام بیچ میں کیا بھی ہے یا نہیں۔ اتنی جلدی میں
پتہ تو نہیں چلتا نا کہ حافظ صاحب رکوع پہ جا رہے ہیں، اتنی جلدی میں پتہ نہیں قیام کیا بھی ہے یا نہیں۔ ارے بابا اگر قیام رہ گیا تو نماز ہی کوئی نہیں ہوئی، گھر سے آئے بھی ہو، اتنی مشقت بھی اٹھائی ہے، تو یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ یہ صرف نفس کا دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ورنہ 10 سے 15 منٹ میں کون سی قیامت آ جائے گی؟ 10 سے 15 منٹ کا ہی فرق پڑتا ہے نا جی۔ اگر حافظ صاحب بھی سپیڈ مارے، ایسی سپیڈ مارے کہ کیا بات ہے۔ میں نے اس دن سبوں کے درس میں مثال سنائی اپنے قائی صاحب اور دیگر دوستوں کو۔ 2-3 دن میں گاؤں گیا تھا نا رمضان سے پہلے، میں نے کہا میں واپس آج آیا ہوں، اور بندہ مجھ سے پوچھے مولوی صاحب 3 دہاڑے نہیں آئے ہو، 3 دن آپ کہاں تھے؟ 3 دن آپ کہاں تھے؟ صابر صاحب جگاؤ تاکہ وہ بھی گل سن لیں۔ جا گئے ہو؟ میں کہا یہ نہ گل رہ نہ جائے نا۔ مجھ سے بندہ پوچھے کہ آپ 3 دن کہاں تھے؟ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں کہوں کہ میں گاؤں گیا تھا، والدہ سے ملا ہوں، بھائیوں سے ملا ہوں، بہنوں سے ملا ہوں، کچھ ضروری کام تھا وہ کیا ہے، اور پھر واپس آ گیا ہوں۔ یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، بندے پوچھیں ہاں جی مولوی صاحب 3 دن کہاں تھے؟ وہ جی میں گاؤں گیا تھا، والدہ سے ملا تھا، بہنوں سے ملا تھا، بھائیوں سے ملا تھا، اور تو کوئی ضروری کام تھا اور کر کے واپس آ گیا ہوں۔ اب بتاؤ کون سا طریقہ ٹھیک ہے جی؟ بولو جی۔ یہ دوسرے والا اگر طریقہ میں آپ کے ساتھ بات کروں تو آپ کو اچھا لگے گا؟ کہے گا یار دماغ خراب ہے مولوی دا، ہم نے بات کی اور یہ آگے کیا جواب دے رہا ہے؟ میرے بھائی یہ طریقہ تیرے ساتھ اچھا نہیں لگتا تو رب کے ساتھ اچھا لگتا ہے؟ رب کے ساتھ اچھا لگتا ہے؟ کھڑا رب کے سامنے رحمۃ اللہ الرحمن الرحیم، نعوذ باللہ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ کسی انسان کے ساتھ بات کرو تو وہ اچھا نہیں سمجھتا، کھڑا رب کے سامنے اور طریقہ یہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اس لیے قیام اللیل کو بھی ضائع ہونے سے بچاؤ۔ ایک آخری مثال اور آخری چیز بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ رمضان کے اعمال میں ایک عمل میں نے عرض کیا روزہ، دوسرا عمل میں نے کیا قیام اللیل، تیسرا عمل ہے تلاوت قرآن مجید۔ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق اور جوڑ ہے جی، کیونکہ قرآن رمضان میں اترا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دور کیا کرتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ جبرائیل علیہ السلام آتے اور دور جیسے ہم حافظ لوگ کرتے ہیں نا، پہلے ایک سناتا ہے، دوسرا سنتا ہے، پھر وہ سناتا ہے، یہ سنتا ہے تاکہ پکا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو ہمارے ہاں بھی رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا ایک ذوق ہوتا ہے۔ اللہ اس ذوق میں مزید ترقی نصیب فرمائے۔ گھروں میں عورتیں تلاوت کرتی ہیں، بچے کرتے ہیں، نوجوان کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ وہ لوگ جو سال میں نہیں کرتے اس مہینے میں وہ بھی کرتے ہیں، الحمدللہ، اللہ مزید ذوق نصیب فرمائے۔ لیکن اس میں بھی یہاں بھی دھیان کرنا کہ بعض دفعہ یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ جناب میں نے اس رمضان میں 5 دفعہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنی ہے۔ اب وہ 5 دفعہ مکمل کرنے کے لیے پھر سپیڈ ماری جاتی ہے، اور وہی حال ہوتا ہے جو میں نے ابھی عرض کیا تراویح میں۔ جب سپیڈ ماریں گے تو زبروں کی جگہ زیریں، زیروں کی جگہ پیشے پڑیں گے، اور قرآن مجید کے جو پڑھنے کے آداب ہیں وہ ملحوظ خاطر نہ رہیں گے۔ تو لہٰذا 5 کی جگہ 3 دفعہ مکمل کرے، 3 کی جگہ 2 دفعہ کرے، سپارے کی جگہ پہ آدھا پڑھے، لیکن ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ سمجھ کر پڑھیں۔ اس لیے وہ جو خلاصہ تفسیر ہوتا ہے، خلاصہ تفسیر ہوتا ہے وہ سمجھنے کے لیے کہ ہمیں چلو سارا نہ صحیح ایک مفہوم موٹا موٹا ذہن میں آ جائے کہ ہم نے جو قرآن مجید کا سپارہ پڑھا ہے یا جو سنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ میں نے اس دن بھی اپنے دوستوں کو کہا فجر کے درس میں کہ کافی عرصے سے میرے ذہن میں یہ چاہت ہوتی تھی، یہ مجھے شوق ہوتا تھا کہ یہ خلاصہ تفسیر تو ہم بیان کرتے ہی ہیں، کاش کہ ایسا ہوتا کہ نماز تراویح سے پہلے بیان کرتے، نماز تراویح سے
پہلے بیان کرتے، لوگوں کے ذہن میں ایک مفہوم آ جاتا کہ اس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں فرمائی ہیں، پھر رات کو وہ تراویح میں سنتے تو کافی چیزیں ان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتی، پھر وہ دھیان کرتے اور شوق کرتے اور توجہ کرتے، ایک تراویح میں لذت آتی۔ لیکن مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ تراویح سے پہلے تو لوگ نہیں میسر ہوتے، لوگ تو تراویح کے بعد میسر آتے، لہٰذا کافی عرصے سے ہم خلاصہ تفسیر تو بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ والی ترتیب نہیں ہو سکتی تھی۔ رات کو ہم پہلے تراویح پڑھتے تھے، فجر میں وہ بیان کرتے تھے، اب دوسرے دن یعنی ہمیں پتہ چلتا تھا کہ رات کو ہم نے جو سنا ہے تراویح میں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس دفعہ اللہ نے بڑا کرم کیا جی، بڑا کرم ہو گیا، چاند آیا رات کو 10:30 بجے، چاند آیا یہ نواں چاند بڑا لیٹ چڑھا نا، 10:30 بجے چڑھا نواں چاند۔ اس کا ہمیں جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ پہلی رات کو ہماری منزل رہ گئی پڑھنے، تراویح تو ہوئی لیکن منزل نہ پڑھ سکے، تو اب یہ طریقہ ہے، دوسرے دن ہم نے سویرے پہلے خلاصہ تفسیر بیان کیا اور رات کو پھر وہ منزل پڑھی۔ اسی طرح آج جو ہم نے سویرے بیان کیا یہ ہم رات کو پڑھیں گے۔ تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ فہم قرآن پہ بھی توجہ دیں، اور فہم قرآن کے لیے خلاصہ تفسیر فجر میں ضرور سنیں، فجر میں سنیں گے انشاءاللہ رات کو جب آپ تراویح پڑھیں گے نا، ایک تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے جو ہم نے صبح سنا تھا، جب آپ کے ذہن میں وہ مسائل بھی ہوں گے، پھر جب آپ تراویح میں قرآن سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کوشش کریں گے نا سارے ساتھی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔